السلام علیکم بچوں، آج ہم اردو پنجاب کلاس 6 کا چیپٹر نمبر 16 پڑھیں گے، محنت کی برکات۔ آپ لوگوں کو تو پتہ ہی ہے کہ محنت کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہوتا ہے، اور جو شخص محنت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا دوست ہوتا ہے۔ جب آپ لوگ یہ سبق پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ محنت کی کتنی برکات ہوتی ہیں اور محنت کرنے سے کون سا پھل ملتا ہے۔ تو چلیے اس سبق کو پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ لیکن سبق پڑھنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس چینل کو اپنے کلاس فیلوز کے ساتھ شیئر کریں۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر آپ نے پہلے سے ہی سبسکرائب کیا ہوا ہے تو آپ کا بہت شکریہ۔ محنت کی برکات۔ بچوں، لغت کی روح سے محنت کے معنی ہے رنج، دکھ، تکلیف، سرگرمی، کوشش، مشقت، ریاضت، مزدوری، کام کاج، کام کی اجرت۔ اور محنت کی جمع ہے محن، محن یعنی تکلیفیں، بلائیں۔ اور بچوں، محنت کی اہمیت اور افادیت سے کسی کو انکار نہیں، کیونکہ محنت کو راحت ہے، یعنی محنت سے ہی انسان ترقی کرتا ہے، اور محنت میں ہی عظمت ہے۔ اسلام نے محنت کی عظمت پر بہت زور دیا ہے، اور محنت کرنے والے کو اللہ تعالیٰ کا دوست قرار دیا گیا ہے۔ اور بچوں، زندگی کے کسی بھی شعبے میں محنت اور مسلسل محنت ہی کامیابی کی ضمانت ہے، کیونکہ کوئی بھی شخص محنت کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اب ہم سب سے پہلے اس کے مشکل الفاظ پڑھتے ہیں۔ چنگل یعنی گرفت، کاہلی سستی، آسائش آرام، آر شرم، نہال یعنی پودا، پائیداری مضبوطی، پیوند جوڑ، پہلو تہی ٹال مٹول کرنا۔ دنیا میں ہر کام کے لیے حرکت، طاقت اور قوت کی ضرورت ہوتی ہے، اور کام کی انجام دہی محنت کہلاتی ہے۔ دنیا کے تمام تر خوبصورتی، پائیداری، محنت اور مشقت ہی کی بدولت ہے۔ محنت اس کائنات کا ایک ایسا اصول ہے جس پر عمل کی بنیاد پر انسان کو زندگی کے ہر شعبے میں ثمرات میسر آتے ہیں۔ خود خالق کائنات نے بھی بڑے واضح الفاظ میں فرما دیا ہے کہ انسان کو وہی کچھ ملے گا جس کے لیے وہ محنت کرے گا۔ گویا مذہبی اعتبار سے بھی ایک کاہل، سست اور بے عمل انسان معاشرے کے لیے قابل قبول نہیں۔ اسلام کی تعلیمات میں کام کرنے والے کو اللہ کا دوست کہا گیا ہے۔ خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا ہر کام اپنے ہاتھ سے کرنے میں فخر محسوس کرتے۔ اپنے جوتے خود گانٹھتے، یعنی کہ جب جوتے پھٹ جاتے ہیں یا خراب ہو جاتے ہیں ان کو خود ہی صحیح کرتے۔ اپنے پھٹے کپڑوں کو پیوند بھی خود لگایا کرتے تھے، یعنی کہ پیوند کہتے ہیں سی لیا کرتے تھے، جہاں سے پھٹ جاتے تھے وہاں کپڑا لگا کے سی لیا کرتے تھے۔ مسجد نبوی کی تعمیر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے ساتھ مل کر پتھر اٹھائے، اور غزوہ خندق کے موقع پر خود بھی خندقیں کھودنے کا کام سر انجام دیا۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے ایک مثال اور نمونہ دیا کہ کوئی بھی کام خود کرنے میں آر محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ آر کہتے ہیں کہ کوئی بھی شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ پاکستانی ہونے کی حیثیت سے اگر ہم غور کریں تو یہ بات واضح ہوگی کہ تحریک پاکستان میں شامل کئی شخصیات ایسی ہیں جن کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ سر سید احمد خان رحمۃ اللہ علیہ، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ سمیت دیگر قومی رہنما منہ میں سونے کا چمچ لے کر پیدا نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے حصول تعلیم اور پھر حصول مقصد کے لیے دن رات محنت کی۔ اسی محنت کا نتیجہ ہے کہ انہوں نے نہ صرف اپنا اور اپنے والدین کا نام روشن کیا بلکہ بڑے صغیر کے مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن کے خواب کو عملی صورت بھی دی۔ اگر یہ لوگ دن رات محنت نہ کرتے تو آج ہم سکھ اور آزادی کا جو سانس لے رہے ہیں وہ کبھی ممکن نہ ہوتا۔ ہم انگریزوں کی غلامی کے بعد ہندوؤں کی غلامی کے چنگل میں ہمیشہ کے لیے پھنس گئے ہوتے۔ برے صغیر پاک و ہند میں اسلام کی تبلیغ و اشاعت کا کام کرنے والے بزرگان دین نے کئی سال حصول علم میں صرف کیے، ہزاروں میل سفر کر کے ہندوستان آئے اور لوگوں کے دلوں کو اللہ تعالیٰ کے دین کی روشنی سے منور کیا۔ ان کے پیش نظر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی تھی،
جنہوں نے مشرکین مکہ کے ہر ظلم کو برداشت کیا اور طائف میں پتھر کھا کر لہولہان بھی ہوئے۔ یہ لوگ اگر محنت نہ کرتے، ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جاتے تو آج سارا عالم اسلام کی تعلیم سے محروم ہوتا۔ انسان کی حیثیت ایک پودے کی سی نہیں کہ ایک ہی جگہ پر کھڑے کھڑے تناور درخت بن جائے گا۔ انسانی زندگی میں نکھار، معیار اور وقار محنت ہی سے آتا ہے، اور کوئی شخص ایسا نہیں جو بغیر محنت و مشقت کے کامیابی و کامرانی کا دعویٰ کرے۔ دنیا میں جس نے بھی شہرت، عزت اور نام کمایا وہ محنت ہی کا ثمر تھا۔ جس انسان نے محنت کو اپنا شعار بنایا اسی نے مقام و مرتبہ اور عظمت پائی۔ کسان کی مثال لے لیں، اگر وہ محنت کرنا چھوڑ دے، کھیتی باڑی نہ کرے تو خوراک کا بندوبست کیوں کر ممکن ہوگا؟ آج کا انسان اپنی زندگی میں جن آسائشات اور سہولتوں کے مزے لوٹ رہا ہے وہ سائنسی ایجادات کی بدولت ہیں، اور سائنسی ایجادات انسان کی محنت ہی کا ثمر ہیں۔ جن افراد اور اقوام نے محنت کی وہ دنیا کی ترقی یافتہ قوموں کی صف میں شامل ہو گئیں۔ جنہوں نے محنت اور مشقت سے پہلوتہی کی، انہیں معاشرے اور دنیا میں کچھ بھی حاصل نہ ہو سکا۔ ایک طالب علم اگر سارا سال کچھ نہ پڑھے، وقت ضائع کرے اور پڑھائی کے لیے محنت نہ کرے تو سال کے آخر میں ناکامی کے سوا اس کا کیا نتیجہ نکل سکتا ہے؟ اس کے مقابلے میں جو طالب علم سارا سال محنت کرتا رہتا ہے، کامیابی اس کے قدم چومتی ہے۔ دنیا میں کامیابی و کامرانی، عزت، نام اور شہرت کے لیے ہمیں سخت محنت اور مشقت کرنی چاہیے۔ ہمارے قومی رہنما قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کام کام اور صرف کام کی ہی نصیحت کی تھی۔ گویا پاکستانی قوم کو انہوں نے کامیابی کا کلیہ بتایا تھا کہ اگر ہمیں دنیا میں مضبوط اور طاقتور قوم بننا ہے تو پھر محنت اور مشقت کو اپنا شعار بنانا ہوگا، یعنی کہ محنت اور مشقت کرنی ہوگی۔ محنت ہی کی وجہ سے انسان میں ہمت، حوصلہ اور اعتماد کی قوت پیدا ہوتی ہے جو آگے چل کر کامیابی و کامرانی کا پیش خیمہ بنتی ہے۔ معاشرے میں ہماری حیثیت اور مقام کوئی بھی ہو، ہر سطح پر محنت اور مشقت کو اپنی عادت بنانا چاہیے تاکہ انفرادی اور اجتماعی سطح پر ترقی کر سکیں۔ مولانا الطاف حسین حالی نے کیا خوب کہا ہے: مشقت کی ذلت جنہوں نے اٹھائی، جہاں میں ملی ان کو آخر بڑائی، کسی نے بغیر اس کے ہرگز نہ پائی، فضیلت نہ عزت نہ فرما روائی، نہال اس گلستان میں جتنے بڑے ہیں، ہمیشہ وہ نیچے سے اوپر چڑھے ہیں۔ تو بچوں، ہم نے سبق پڑھ لیا ہے، اب ہم مشق کی طرف آتے ہیں۔ سوال نمبر 1 مختصر جواب دیں، یہ ہم نوٹ بک پہ کریں گے۔ ایکسرسائز 2، 3، 4، 5، 6 اور 7 بھی نوٹ بک پہ ہوگا۔ سوال نمبر 8 جو ہے ہم بک پہ ہی کریں گے۔ سبق محنت کی برکات کو پیش نظر رکھتے ہوئے درست جواب کی نشاندہی ٹک سے کریں۔ انسان کو وہی کچھ ملے گا جس کے لیے وہ کوشش کرے گا، ہمت کرے گا، محنت کرے گا، عمل کرے گا۔ تو اس کا جواب ہے محنت کرے گا۔ اسلام میں محنت کرنے والے کو اللہ تعالیٰ کا کیا کہا گیا ہے؟ دوست، حبیب، بندہ، مقرب۔ تو اس کا جواب ہے دوست۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھوٹے سے چھوٹا کام خود کرنے میں کیا محسوس کرتے تھے؟ راحت، عزت، ناز، فخر۔ تو اس کا جواب ہے فخر۔ ہمارے دیگر قومی رہنما کیا لے کر پیدا نہیں ہوئے؟ ہاتھ میں سونے کی پلیٹ، منہ میں سونے کا چمچ، منہ میں سونے کا نوالا، جسم پر سونے کا لباس۔ تو اس کا جواب ہے منہ میں سونے کا چمچ۔ مضبوط اور طاقتور قوم بننے کے لیے ہمیں محنت اور مشقت کو کیا بنانا ہوگا؟ معیار، شعار، مشغلہ، اصول۔ تو اس کا جواب ہے شعار۔ کامیابی محنتی طالب علم کے قدم بڑھاتی ہے، قدم اٹھاتی ہے، قدم چھوتی ہے، قدم چومتی ہے۔ تو اس کا جواب ہے قدم چومتی ہے۔ سوال نمبر 9، 10، 11 اور 12 بھی کاپی پہ کیا جائے گا۔ سوال نمبر 13 جو ہے وہ بک پہ کریں گے۔ کالم الف میں دیے گئے الفاظ کو کالم بے کے متعلقہ الفاظ سے ملائیں۔ ثمرات، نتیجہ، کاہل، سست، مثال، نمونہ، غلامی، چنگل۔ کاپی ورک تو ہو گیا ہے، اب نیچے یہاں پہ ہمیں حروف ہجائیہ کے بارے میں سمجھنا ہے۔ آپ لوگوں نے اور کچھ نہیں کرنا، صرف اور صرف سمجھنا ہے، تو غور سے میری بات سنیں۔ وہ خاص الفاظ جو جوش یا جذبات کی شدت میں بے ساختہ زبان سے ادا ہوتے ہیں،
انہیں حروف فجائیہ کہا جاتا ہے۔ مختلف جذبات اور تاثرات کے لیے الگ الگ الفاظ ادا کیے جاتے ہیں۔ مثلا الف پکارنے یا بلانے کے لیے، ارے، اے، اجی، ابے، او، یعنی کہ اس سے ہمیں یہ سمجھ آئی کہ جو ایکسپریشنز ہم لوگ دیتے ہیں بولتے وقت انہیں حروف فجائیہ کہتے ہیں۔ ابھی نیچے اور بھی ایگزامپلز ہیں۔ خوشی کی اظہار کے لیے، آہا، واہ واہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ افسوس کے لیے، ہائے ہائے، وائے، افسوس، ہیف، آہ، اف۔ حیرت کے لیے، سبحان اللہ، واہ، اللہ اللہ۔ نفرت کے لیے، در در، تف، تھو، استغفر اللہ، معاذ اللہ، چھی، لا حول ولا قوہ۔ تحسین اور آفرین کے لیے، شاباش، واہ واہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ، چشم بدور۔ یہ بک ورک ہو گیا ہے، اب ہم نوٹ بک ورک کرتے ہیں۔ سبق نمبر 16، محنت کی برکات۔ سب سے پہلے ہم مشکل الفاظ کی املا کریں گے۔ چنگل، کاہلی، آسائش، آر۔ نہال، پائیداری، پیوند۔ پہلو تہی، مشقت، مسجد نبوی۔ غزوہ خندق، حیثیت۔ مشعل راہ، منہ اور منہ۔ یہ دونوں طرح سے منہ لکھا ہوا ہے، ہم بھی دونوں طرح سے لکھ سکتے ہیں۔ پہلے مجھے بھی بہت کنفیوژن ہوتی تھی کہ منہ اس طرح لکھتے ہیں یا اس طرح، پھر مجھے سمجھ آ گئی کہ منہ دونوں طرح سے لکھ سکتے ہیں۔ میری مما نے بتایا کہ منہ دونوں طرح سے لکھ سکتے ہیں۔ حصول تعلیم، تبلیغ و اشاعت، بزرگان دین، پیش نظر، تناور، کامیابی کامرانی، مقام و مرتبہ، کلیہ۔ الفاظ کے معنی لکھیں۔ الفاظ معنی، آسائش یعنی آرام، اشاعت شائع کرنا، پائیداری مضبوطی، پہلو تہی کرنا اجتناب کرنا، ٹال مٹول کرنا، یعنی کہ کوئی بات آپ کو کہے تو آپ اس بات کو نہ کرنے کے لیے بہت سارے بہانے بنائیں، اس کو کہیں گے ٹال مٹول کرنا، پہلو تہی کرنا۔ پیش خیمہ خراب الدستہ، پیوند جوڑ، تناور مضبوط، چنگل گرفت۔ آپ لوگوں نے یہ سنا ہی ہوگا، چنگم کے چنگل سے بچنا یم پاسبل، تو چنگل کہتے ہیں گرفت، یعنی کہ جب چنگم کو کوئی پکڑ لے، کوئی چور پکڑ لے تو اس کی گرفت سے کوئی جا نہیں سکتا۔ شعار چلن طریقہ، آر عیب نقص شرم، فرما روائی حکمرانی، فضیلت برائی عظمت، کاہلی سستی، نکھار یعنی کہ اجلاپن صفائی آرائش، مشعل راہ رہنما رہبر راستے کی روشنی، منور کرنا روشن کرنا، نہال پودا، وقار متانت قدر و منزلت عزت، ثمرات حاصل فائدہ بدلہ فوائد، پیش نظر پیش نگاہ نگاہ کے سامنے نظر کے سامنے درپیش سامنے۔ سوالات کی مختصر جواب دیں۔ یہاں پہ ہم نے کوشچن آنسرس پہ آ جاتے ہیں۔ اب ہم سوال نمبر 1، دنیا میں ہر کام کے لیے کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ جواب، دنیا میں ہر کام کے لیے حرکت طاقت اور قوت کی ضرورت ہوتی ہے۔ سوال نمبر 2، کام کی انجام دہی کیا کہلاتی ہے؟ جواب، کام کی انجام دہی محنت کہلاتی ہے۔ سوال نمبر 3، کیسا انسان مذہبی اعتبار سے بھی قابل قبول نہیں؟ جواب، مذہبی اعتبار سے ایک کاہل سست اور بے عمل انسان معاشرے کے لیے قابل قبول نہیں۔ سوال نمبر 4، اسلامی تعلیمات کی روشنی میں کام کرنے والے کو کیا کہا گیا ہے؟ جواب، اسلامی تعلیمات کی روشنی میں کام کرنے والے کو اللہ کا دوست کہا گیا ہے۔ سوال نمبر 5، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کون کون سے کام اپنے ہاتھ سے کرتے تھے؟ جواب، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جوتے خود گانٹھتے، یعنی کہ جب جوتے خراب ہو جاتے تو انہیں خود صحیح کرتے تھے، اور اپنے پھٹے کپڑوں کو پیوند بھی خود لگاتے تھے۔ پیوند کا مطلب ہے جوڑ، یعنی کہ جب کپڑا پھٹ جاتا ہے تو اس کو دوسرا کپڑا لگا کے سی لیا جاتا ہے۔ سوال نمبر 6، ہمارے لیے کن کی زندگی مشعل راہ ہے؟ جواب، ہمارے لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مشعل راہ ہے۔
اور تحریک پاکستان میں شامل کئی شخصیات ایسی ہیں کہ جن کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے، جیسے کہ سر سید احمد خان رحمۃ اللہ علیہ، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ، محترمہ فاطمہ جناح رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ سر فہرست ہیں، یعنی کہ ادھر لکھے ہوئے ہیں۔ سوال نمبر 7، انسانی زندگی میں نکھار کیسے آتا ہے؟ جواب، انسانی زندگی میں نکھار محنت سے آتا ہے۔ اب کوشچن آنسر ختم ہو گئے ہیں۔ اب ایکسرسائز نمبر 2 ہے، اعراب کی مدد سے درج ذیل کا تلفظ واضح کریں۔ اب یہاں پہ ان کو اعراب لگانا ہے۔ اگر آپ لوگ قرآن پاک پڑھتے ہوں گے تو آپ لوگوں کو اعراب بڑا آسانی سے لگائے جا سکتے ہیں۔ چنگل آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، چے کے اوپر ضمہ، نون گاف لام، سمرات سمرات، مشقت مشقت، ذلت ذلت، دیکھیں ذلت، لام کے اوپر تھوڑا سا زور آئے تو وہاں پہ شد لگائی گئی ہے، ذلت۔ مکہ مکہ، کاف کے اوپر شد لگائی گئی ہے۔ سوال نمبر 4، درج ذیل الفاظ کو جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ ان کی تذکیر و تانیث واضح ہو جائے، یعنی کہ یہ واضح ہو جائے کہ کیا یہ مذکر ہے یا مونث۔ ان کو اس طرح جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ بہت سارے بچوں کو سمجھ نہیں آتی کہ کیا یہ ورڈ مذکر ہے یا مونث، تو اس کو آپ کو میری مما اچھے سے سمجھا دیں گی۔ جی تو بچوں، تذکیر و تانیث میں آپ کو سمجھانے لگی ہوں۔ بہت سارے بچے ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں مذکر مونث کی سمجھ آ جاتی ہے، انسانوں کی تو مذکر مونث ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے تمام جانداروں کے مذکر مونث ہوتے ہیں۔ وہ تو بچے آسانی سے سمجھ لیتے ہیں کہ وہ کون سا مذکر ہے کون سا مونث ہے، لیکن ایک الفاظ کی بھی تذکیر و تانیث ہوتی ہے، ایسے بچوں کو پتہ نہیں چلتا کہ کون سا لفظ اسم مذکر ہے یا کون سا مونث ہے۔ تو اس کے لیے میں آپ کو سمجھانا چاہتی ہوں کہ ایک لفظ ہے مثلاً ہے کاہل، تو اب کیسے پتہ چلے گا کہ یہ مذکر ہے یا مونث؟ تو اس کے لیے ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جس لفظ کا ہم تذکیر دیکھ رہے ہیں تو ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کے ساتھ جو ہم فعل استعمال کر رہے ہیں، فعل مطلب فے عین لام، فعل مطلب ورب، جو ہم فعل استعمال کر رہے ہیں وہ بھی اس کے ساتھ مذکر ہی آئے گا۔ اگر لفظ ہمارا مذکر ہے تو فعل بھی مذکر آئے گا، اگر لفظ ہمارا مونث ہے تو فعل بھی مونث آئے گا۔ اسی طرح اس کے ساتھ کا جو استعمال ہوگا اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ مذکر ہے یا مونث۔ میرا میری جو استعمال لفظ ہوتے ہیں اس کے ساتھ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ لفظ مذکر ہے یا مونث۔ تو یہ لفظ ہے کاہل، تو اس کا جملہ میں نے دیکھ کے بنایا ہے، کاہل اور سست انسان معاشرے کے لیے قابل قبول نہیں ہوتا۔ تو آپ دیکھیں کاہل کے ساتھ اس کا جو ورب آیا ہے ہوتا، سیکنڈ اس کا فعل بھی اس کا مذکر ہی آیا ہے۔ اگر میں یہ لکھتی کہ زید ایک کاہل لڑکا ہے، تو اس میں زید ایک کاہل لڑکا ہے، اس میں لڑکا زید پتہ چل رہا ہے کہ زید لڑکا ہے، یہ مذکر واحد ظاہر ہو رہا ہے۔ کاہل کا ہمیں کھل کر پتہ نہیں چل رہا کہ کاہل جو لفظ ہے وہ مذکر ہے یا مونث۔ اسی طرح آسیہ ایک کاہل لڑکی ہے، تو دونوں سینٹینس تو ٹھیک ہیں لیکن ہمیں کاہل کا سمجھ نہیں آ رہا کہ کاہل مذکر ہے یا مونث۔ تو اس کے لیے اس طرح کے جملے نہیں بنانے ہوتے کہ جس سے اس کی لفظ کی تذکیر سامنے پتہ نہ چلے، تو ہم نے اس طرح بنانا ہوتا ہے کہ آسیہ مثالات کے طور پر دیکھیں، آسیہ کا کاہل پن سب پر واضح ہو گیا۔ اب کاہل ہے تو کاہل کے ساتھ جو اس کا ورب آیا ہے واضح ہو گیا، جو فعل دیکھیں واضح ہو گیا۔ آسیہ کا کاہل پن، کاہل کے ساتھ ادھر بھی کا آیا ہے، آسیہ کی کاہل پن نہیں ہے، ادھر دیکھیں آسیہ کا کاہل پن سب پر واضح ہو گیا۔ ایک تو کا کی سے، میرا میری سے، اس کی سے پتہ چل جاتا ہے، تو دوسرا فعل سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ لفظ کے ساتھ ہم نے کیا ورب لگانا ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ تذکیر کیا ہے، تانیث کیا ہے۔ تو یہ آسیہ کا کاہل پن سب پر واضح ہو گیا یا زید کا کاہل پن سب پر واضح ہو گیا۔ تو اس طرح دیکھیں کاہل کا ہم نے بالکل کلیئرٹی پتہ چل گئی کہ کاہل کا جو لفظ ہے یہ مذکر ہے۔ اس طرح آگے دیکھیں تبلیغ دیکھیں، اس کا یہ ہے اسم مونث، یہ کیسے پتہ چلتا ہے؟ افضل نے اسلام کی تبلیغ کی، اس کے ساتھ بھی اسلام کا تبلیغ کی نہیں ہے، یہ ہے اسلام کی تبلیغ کی۔ آگے نائلہ نے اسلام کی تبلیغ کی، سبجیکٹ چاہے مذکر ہے یا مونث لیکن ہمیں تبلیغ کا ہمیں تذکیر پتہ چل جاتی ہے کہ یہ اسم مونث ہے، تو تانیث ہمیں پتہ چل گئی ہے کہ اس کی جو یہ لفظ ہے تبلیغ وہ اسم مونث ہے۔ آگے ہر مسلمان پر فرض ہے کہ اسلام کی تبلیغ کرے، نہ کہ اسلام کا تبلیغ کرے۔ دیکھیں اس لفظ سے پہلے کی آیا تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ مونث ہے۔ اچھا آگے ہے شہرت اسم مونث،
عرفہ کریم کی شہرت تمام دنیا میں ہے. گلوکار راحت فتح علی خان کی شہرت تمام دنیا میں ہے. آپ دیکھیں سبجیکٹ ہم نے دیکھ رہے ہیں یہاں پر بھی آپ کو میں نے واضح کر دیا ہے کہ سبجیکٹ چاہے مذکر ہے یا مؤنث ہے، لیکن ہم نے شہرت کے ساتھ ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کے ساتھ کی شہرت نہ کہ کا شہرت. یہ لفظ ہوگا تو یہ غلط ہو جائے گا، ہمیں تذکیر و تانیث صحیح سمجھ نہیں آئے گی، ہم بنا نہیں پائیں گے. تو ہم نے ہمیشہ اس ایک تو فعل کو مد نظر رکھنا ہوتا ہے اور دوسرا کا کی میرا میری اس کو بھی دیکھنا ہوتا ہے. آگے ہے پاکستان کی شہرت تمام دنیا میں پھیل چکی ہے. ٹھیک ہے، نہ کہ پاکستان کا شہرت، پاکستان کی شہرت. تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ شہرت کا لفظ جو ہے وہ مؤنث ہے. میرا خیال آپ کو کافی اچھی طرح سمجھ آ گئی ہے. اگلی مثال بھی دیکھ لیتے ہیں. مثال جو لفظ ہے وہ کیا ہے؟ اسم مؤنث ہے. اس کی ذہانت کی مثال کہیں نہیں ملتی. فاریہ کے زہد کی مثال کہیں نہیں ملتی. آپ یہاں پر دیکھ لیں مثال جو ہے لفظ اسم مؤنث ہے کیونکہ اس کے ساتھ فعل جو ہے دونوں ہی مؤنث آئے ہیں. اس کی ذہانت کی مثال کہیں نہیں ملتی. فاریہ کے زہد کی مثال کہیں نہیں ملتی. ہاں یہ مثال اچھی ہے. تو یہ اچھی ہے اس سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ یہ جو فعل آیا ہے مثال کے ساتھ تو یہ بھی یہ جو لفظ ہے یہ مؤنث ہے، نہ کہ ہاں یہ مثال اچھا ہے. اچھا ہے تو یہ لفظ ہمارا جملہ غلط ہو جاتا ہے نا. تو جب ہم جملہ بناتے ہیں تو اس سے پتہ چل جاتا ہے بولنے سے اور سننے سے کہ یہ جملہ غلط بولا گیا ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے. تو اس طرح ہم تذکیر و تانیث کرتے ہیں. اگلا آخری ہے کائنات اسم مؤنث. یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے. کائنات کی خوبصورتی قابل دید ہے. تو یہ دیکھیں کائنات کے بعد کی آیا ہے تو اس سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ یہ اسم مؤنث ہے. تو مجھے امید ہے سمجھ آگے ہوگی. باقی کا لیکچر فارغ دیتی ہیں. جی تو بچوں اب ہم آگے جاتے ہیں سوال نمبر 5 پہ. اس سبق میں سے 5 اسم نکرہ تلاش کر کے لکھیں. تو یہاں پر میں نے 5 سے زیادہ کیے ہوئے ہیں. طالب علم، انسان، لوگ، گلستان، درخت، ثمر، کسان، قوم. اچھا تو یہاں پہ انہوں نے اسم نکرہ کا، آپ لوگوں کو پتہ ہے اسم نکرہ کسے کہتے ہیں. اسم نکرہ، اسم تو کہتے ہیں کسی بھی چیز ورلڈ میں، اس پوری کائنات میں جتنی چیزیں ان کے جو نام ہیں ان کو اسم کہتے ہیں. لیکن نکرہ کا مطلب ہے کوئی عام چیز، یعنی کہ انسان سے پتہ نہیں چل رہا کہ کون سا انسان ہے. طالب علم سے پتہ نہیں چل رہا کہ کون سا طالب علم. لوگوں سے پتہ نہیں چل رہا کہ کون سے لوگوں کے نام نہیں بتائے گئے، اس لیے وہ اسم نکرہ ہوں گے. اگلے پہ چلتے ہیں. ہمیں تحریک پاکستان میں شامل شخصیات کی زندگی سے کیا سبق ملتا ہے؟ جواب: ہمیں تحریک پاکستان میں شامل شخصیات کی زندگی سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں ہر دم محنت کرنی چاہیے. اس کا تفصیلی جواب بھی میں نے لکھا ہوا ہے. ہمیں تحریک پاکستان میں شامل شخصیات کی زندگی سے یہ سبق ملتا ہے کہ حصول مقصد کے لیے ہمیں دن رات محنت کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے قومی رہنما قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کام اور صرف کام کی ہی نصیحت کی تھی. گویا پاکستانی قوم کو انہوں نے کامیابی کا کلیہ بتایا تھا کہ اگر ہمیں دنیا میں مضبوط اور طاقتور قوم بننا ہے تو پھر محنت اور مشقت کو اپنا شعار بنانا ہوگا. سوال نمبر 7. بزرگان دین نے اپنی زندگی کس طرح بسر کی؟ جواب: بزرگان دین نے حصول علم کی خاطر اپنی زندگی محنت سے بسر کی. تفصیلی جواب: بزرگان دین نے حصول علم کی خاطر اپنی زندگی محنت سے بسر کی. کئی سال حصول علم میں صرف کیے. اسلام کی تبلیغ و اشاعت کے لیے ہزاروں میل کا سفر کر کے ہندوستان آئے اور لوگوں کے دلوں کو اللہ تعالیٰ کے دین کی روشنی سے منور کیا. یہ لوگ آخر محنت نہ کرتے، ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جاتے تو آج سارا عالم اسلام کی تعلیمات سے محروم ہوتا. سوال نمبر 9. درج ذیل الفاظ کی جمع لکھیں. جواب: الفاظ جمع: عیب، عیوب، مثال، مثالیں، ثمر، اسمار. آسائش، آسائشیں، آسائشات، فرد، افراد. سوال نمبر 10. درج ذیل الفاظ کے متضاد لکھیں. جواب: الفاظ متضاد: حرکت، سکون، ساکت. یعنی کہ جب ہم حرکت کرتے ہیں تو چلتے پھرتے ہیں، لیکن جب ہم سکون حاصل کرتے ہیں یعنی کہ آرام سے لیٹے ہوتے ہیں تو ہمیں سکون ملتا ہے. طاقت، کمزوری. پائیداری، ناپائیداری. خالق، مخلوق.
شہرت، گمنامی. مثلاً ایک بندہ ہے جس کو بہت زیادہ شہرت حاصل ہے، یعنی کہ وہ بہت زیادہ فیمس ہے، اور ایک بندہ ہے جو گمنام ہے. جیسے کہ ایک جملہ میں بولتی ہوں، علی ایک گمنام شخص ہے، تو یعنی کہ اس کے بارے اس کو کسی کا نہیں پتہ، اس کے بارے میں کسی کو نہیں پتہ. آگے سوال نمبر 11. سبق محنت کی برکت کا خلاصہ اپنے الفاظ میں لکھیں. جواب: دنیا میں ہر کام کے لیے حرکت، طاقت اور قوت کی ضرورت ہوتی ہے، اور کام کی انجام دہی محنت کہلاتی ہے. محنت اس کائنات کا ایک ایسا اصول ہے جس پر عمل کر کے انسان کو زندگی کے ہر شعبے میں فوائد حاصل ہوتے ہیں. خود خالق کائنات نے فرمایا، انسان کو وہی کچھ ملے گا جس کے لیے وہ محنت کرے گا. اسلامی تعلیمات کے مطابق کام کرنے والا اللہ کا دوست ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا کام خود کیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر اور غزوہ خندق کے موقع پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ مل کر کام کیا. تحریک پاکستان کے حوالے سے سر سید احمد خان رحمۃ اللہ علیہ، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جیسے قومی رہنماؤں نے حصول مقصد کے لیے دن رات محنت کی. اگر یہ لوگ محنت نہ کرتے تو آج ہم آزاد ملک میں سانس نہ لے رہے ہوتے، اور ہم انگریزوں کی غلامی کے بعد ہندوؤں کی غلامی کے چنگل میں ہمیشہ کے لیے پھنس گئے ہوتے، جیسا کہ آج ہمارے کشمیری بھائی ظلم کی چکی میں آج بھی پس رہے ہیں اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں. دل سے دعا نکلتی ہے ہر دم میرے اب، کہ زمانے میں مثل قائد پیدا ہو. بزرگان دین ہزاروں میل سفر کر کے ہندوستان آئے اور یہاں کے لوگوں کو دین کی روشنی سے منور کیا. اگر یہ لوگ محنت نہ کرتے اور ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہتے تو آج لوگ اسلام کی تعلیمات سے محروم ہوتے اور ہم بھی ہندو قوم کا ایک حصہ ہوتے. یہ اللہ کا ہم پر فضل ہے کہ اس نے ہمارے اور ہمارے بزرگوں کے دلوں کو اسلام کی روشنی سے منور کیا. جن انسان نے محنت کو اپنا شعار بنایا اسی نے مقام و مرتبہ اور عظمت پائی. کسان کی محنت کی بدولت ہی سے ہمارے لیے خوراک کا بندوبست ہوتا ہے. اس کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ اگر وہ محنت نہ کرے اور کھیتی باڑی چھوڑ دے تو خوراک کا بندوبست کیسے ہوگا. اور سائنسی ایجادات بھی انسان کی محنت کا ہی پھل ہیں. اور اگر ایک طالب علم سال بھر نہ پڑھے، وقت کو ضائع ہی کرتا رہے تو ناکامی کے علاوہ اس کا کیا نتیجہ نکل سکتا ہے. اس کے مقابلے میں جو بچہ سارا سال محنت کرتا ہے تو کامیابی اس کے قدم چومتی ہے. ہمارے قومی رہنما قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے جس طرح انتھک محنت کر کے پاکستان حاصل کیا اور ہمیں بھی محنت کی تلقین کی، اسی طرح ہمیں بھی محنت اور مشقت کو اپنا شعار بنانا ہوگا اور اپنے ملک کو عظمت کی بلندیوں تک پہنچانا ہوگا تاکہ ہم دنیا میں طاقتور اور مضبوط قوم بن سکیں. سوال نمبر 12. محنت کے بارے میں مولانا حالی کے اشعار اپنی کاپی میں خوش خط لکھیں اور ان کا مفہوم بھی تحریر کریں. جواب: مشقت کی ذلت جنہوں نے اٹھائی، جہاں میں ملی ان کو آخر بڑھائی. کسی نے بغیر اس کے ہرگز نہ پائی فضیلت، نہ عزت نہ فرما روائی. نہال اس گلستان میں جتنے بڑے ہیں، ہمیشہ وہ نیچے سے اوپر چڑھے ہیں. اب اس کا مفہوم. مولانا الطاف حسین حالی نے کہا کہ جن لوگوں نے سخت محنت اور مشقت کو اپنا شعار بنایا ہے، انہی لوگوں نے دنیا میں مقام و مرتبہ اور عظمت پائی ہے. محنت کے بغیر کسی شخص کو بھی عزت، عظمت اور حکمرانی نصیب نہیں ہوتی. جس طرح پودے ہمیشہ نیچے سے اوپر کو چڑھتے ہیں، اسی طرح دنیا میں جتنے لوگوں نے مقام اور مرتبہ پایا ہے وہ محنت کے باعث ہے. تو بچوں، امید ہے آپ لوگوں کو اس سبق کی سمجھ آ گئی ہوگی. اب ہم اگلے چیپٹر میں ملیں گے اگلے سبق کے ساتھ. اللہ حافظ.